الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے قریب تک نہ صرف زندہ رکھا بلکہ صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھا. جو گنے چنے چند دن باقی رہ گئے ہیں اس سے متعلق بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان ایام میں بھی سلامت رکھے اور رمضان المبارک سے ہمیں اور آپ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ دعا جو ہمارے سلف ہمیشہ کیا کرتے تھے وہ دعا کرنا ہم اور آپ نہ بھولیں. اللہم سلمنی رمضان وسلم لی رمضان. اے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک تک ہمیں صحیح اور سالم رکھ اور رمضان المبارک کو بھی ہمارے لیے سلامتی کا سبب بنا. تو اللہم سلم لی رمضان وسلم لی الی رمضان. تو یہ دعا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسے مہینے سے مستفید ہونے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. ساتھیو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر ہم اور آپ صرف ایک حدیث کے اوپر توجہ دے دیں اور اس کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے اور آپ کے لیے یہی اتنا اس مبارک مہینے کی طرف رغبت کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے کافی ہے. ساتھیو، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں اختصار کے ساتھ نہیں، سنن نسائی میں نہیں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں، مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مفصلا حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں خصوصاً حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی قبیلے بنی، آج بھی یہ سعودیہ میں جنوب کے اندر ایک مشہور قبیلہ ہے جس کی طرف نسبت رکھنے والے لوگ اپنے کو بلوی کہتے ہیں، اپنے کو بلوی کہتے ہیں. تو قبیلے بنی کے دو آدمی مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، تو اس کی تعلیم کا اور
خصوصاً اسے نماز اور مسائل نماز سکھانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اذا اسلم منا رجل، ہم میں سے جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمارے میں سے کسی کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ ہم اسے نماز کا طریقہ سکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ رہی ہے کہ جو شخص باہری علاقے سے مسلمان ہو کر کے آتا تھا اسے کسی سمجھدار اور دین کا علم رکھنے والے صحابی کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ اس میں دو فائدہ ہو۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کی رہائش کا انتظام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس زمانے میں ہوٹل اور سرائے وغیرہ کا انتظام نہیں تھا۔ جن کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا وہ مدینہ منورہ میں جو مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی اور اس کی بائیں طرف آپ نے ایک چبوترا جو بنوا دیا تھا اسی پر وہ لوگ اپنی رہائش رکھتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو اولاً تو اس کی رہائش کا انتظام ہوتا تھا، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہوا کرتا تھا وہ یہ کہ وہ شخص دین کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبیلے بنی کے دو شخص مسلمان ہو کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ طلحہ ابن عبید اللہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان 10 صحابہ میں ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے خصوصاً غزوہ احد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دفاع کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ طلحہ ان لوگوں میں ہے ممن قضا نحبہ، جنہوں نے دنیا میں اپنا کام جو کچھ کرنا تھا وہ پورا کر لیا ہے، یعنی وہ جنتی ہیں۔ تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ تم ان کی نگرانی کرو اور ان کی سرپرستی کرو۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں ان میں سے ایک آدمی زیادہ کوشش کرتا تھا، چنانچہ وہ پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، اور سال بھر بھی نہیں گزرے ابھی چند ہی مہینہ آئے ہوئے تھے کہ ایک جگہ کہیں فوجی مہم بھیجی گئی جس میں وہ شخص شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ البتہ اس کا دوسرا بھائی اس کی شہادت کے سال بھر بعد اور زندہ رہا۔ تو جب اس کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، ہم نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو جہنم کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو میں بھی وہ راستہ اختیار کیا جو جنت کی طرف جا رہا تھا، اور ہمارے ساتھ وہ دونوں صحابی بھی موجود تھے جو ایک شہید ہوا تھا اور ایک اپنے بستر پر جس کا انتقال ہوا تھا، وہ دونوں ہمارے ساتھ جا رہے تھے۔ تو جب ہم جنت کے دروازے پر پہنچے تو ہم تینوں کو اس دروازے پر روک دیا گیا، اسی دروازے پر ہم تینوں کو روک دیا گیا، ہمیں تو دور کیا گیا، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا اس کو بھی مؤخر کیا گیا، اور وہ جس کا انتقال اپنے بستر پر ہوا تھا اسے پہلے جنت میں داخل کیا، پھر اس کے بعد وہ شخص جو شہید ہوا تھا اس کو جنت میں داخل کیا، اور جب میرے داخل ہونے کی بات آئی تو کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تم واپس جاؤ۔ اتنے میں میری نیند کھل گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں سے اس قصے کا ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں بتلائی چونکہ ایک عجیب خواب تھا، ایک عجیب خواب تھا، اس لحاظ سے بھی کہ ان لوگوں کی اصلاً مکمل خواہش کیا ہوتی تھی، جنت کے اندر داخلہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا اسے جنت میں جانے سے روک دیا گیا، اور پہلے جنت میں اس کو داخل کیا گیا جس کا انتقال اپنے بستر پر ہوا تھا۔ تو ہر شخص کی زبان پر مدینہ منورہ کے اندر اس خواب کا ذکر چل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات اڑتے اڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو بلایا اور کہا
کہ جو شخص اپنے بستر کے اوپر مرا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو شہید ہوا۔ ساتھیوں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو درجات اللہ نے رکھے ہیں، ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ اس میں انسان کے اخلاص اور باطنی عمل کا ہی بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ تو وہ شخص اگرچہ شہید ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جس کا جو مقام ہے اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے، کسی شخص کا اپنے گھر کے اندر پہلے داخل کر لینے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو شخص بعد میں آئے گا اسے اونچا مقام بھی مل رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب قصے کا آخری حصہ سنیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر تمہیں تعجب کس بات کا ہے؟ تو اس شخص نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب تو اس بات کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے، جو اپنے بستر کے اوپر مر رہا ہے اس کو جنت میں داخلہ پہلے مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیوں بھول گئے؟ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سال بھر اس کی عمر لمبی رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، اور سب سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے؟ کیا وہ اس شخص کے بعد اپنے دوسرے بھائی کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ اور سب سے پہلے آپ نے بیان فرمایا کیا 1 سال رمضان کو اس نے نہیں پایا؟ 1 سال رمضان کو اور 1 سال فرض نمازیں اور اتنی نفل نمازیں نہیں پڑھی؟ یاد رکھو کہ ان دونوں کے مقام میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ تو ساتھیوں اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو اپنے بستر کے اوپر جس کا انتقال ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں سب سے پہلی چیز کیا بیان فرمائی ہے کہ اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پا لیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی کو رمضان مبارک کا مہینہ اگر مل جائے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ کتنا قابل رشک انسان ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ خیر اور سلامتی کے ساتھ مل جائے۔ لیکن وہ شخص اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ رکھیے جو مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، حضرت مالک بن حویرث سے بھی مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ آپ جب منبر پر رہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسرے منبر پر آپ نے، تیسرے منبر پر آپ نے آمین۔ آخر کیوں اس میں بھی عمومی طور پر جو روایات ہیں، پہلا وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ کر دی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر عظیم اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ جو میرے نزدیک ساتھیوں سب سے اہم، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید نہیں بلکہ عموماً اگر یہ نہ کہیں کہ تمام آسمانی کتابوں کا موضوع اس سے مبارک مہینے میں ہوا۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر حضرت واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوا وہ رمضان کی 14 تاریخ گزرنے کے بعد نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات آئی ہے وہ رمضان کے 7 تاریخ گزرنے کے بعد اور 17 گزرنے کے بعد ایک کتاب آتی ہے، اور سب سے آخری کتاب جو زمین میں آئی اس روئے زمین پر آئی ہے وہ کون؟ اللہ کی
کتاب ہے یہ کب نازل ہوئی ہے؟ رمضان المبارک کی جب 24 راتیں گزر چکی تھی تب یہ کتاب نازل ہوئی۔ تو آسمان سے اللہ تعالیٰ جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے ساتھیوں، کہ تمام کتابیں اسی مبارک مہینے میں آئی۔ ابھی آپ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھ رہے سن رہے تھے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت ساتھیوں اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف توجہ دیں۔ جس نتیجے پر میں کم علم میں پہنچا ہوں، قرآن مجید کی جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے ابھی ہمارے شیخ ایک فضیلت بیان کر رہے تھے، اس کے اوپر ہر مسلمان کو خوش ہونا اور کوشش کرنا چاہیے۔ بات نکل گئی تو ایک بات اس کتاب سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابھی شیخ نے سنن ابو داؤد وغیرہ کے حوالے سے جو یہ نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کیا کہے گا؟ جی اقرا ورتقی، اقرا ورتقی فإن ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ میں ایک بار سوچنے لگا ساتھیوں، اس دنیا میں آج تک جتنی بلڈنگیں تیار ہو پائی ہیں، کتنی بلڈنگیں کتنے منزلیں کی ہیں؟ بہت ہوگی، 100 منزلہ ہوگی، 111 ہوگی، 150 منزلیں سے اوپر آج تک دنیا میں کوئی منزل تیار نہیں، اس کے 150 منزلیں۔ لیکن قرآن مجید اگر کوئی آدمی یاد کر لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اہمیت سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ علماء نے یہ شرط لگائی کہ قرآن کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں صرف قرآن کے زبانی یاد کر لینے پر نہیں، بلکہ قرآن کو یاد کر لینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کے ڈھالنے پر بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ہم نے جن کو یہ کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے ساتھیوں؟ مفسرین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھتے ہیں، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں، جو کچھ نہیں جانتے اسے عالم کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کتاب کے محکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اس کتاب کے متشابہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو یہ کرتا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی گویا قرآن مجید پر اسی شخص کا ایمان صحیح ہے اور وہی قرآن مجید کی برکات سے مستفید ہو رہا ہے جو قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ اور یہی معنی ہے سنن ترمذی میں وہ جو ضعیف حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اگر اس سے بھول نہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھا، یعنی اس کے مطابق عمل کرتا، قرآن نے منع کیا لیکن اس سے رکا نہیں، قرآن نے واجب قرار دیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو ما آمن بالقرآن، اس کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا ساتھیوں کہ آج جتنی بھی 150 سے زیادہ کوئی منزلہ کوئی عمارت آج دنیا میں تعمیر نہیں ہوئی، ذرا غور کر، لیکن قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں ساتھیوں؟ جی 6000 سے زیادہ ہے، 6666 یا اختلاف روایات جو قرآن کا اختلاف ہے، لیکن کم سے کم 6000 تو ہیں کہ نہیں؟ اس سے زیادہ ہے 6000 منزلہ، 6 سیڑھیاں ہیں، 6000 منزلہ کیسے ہوگا؟ 6000 سیڑھیاں ہیں، اور ایک منزلہ میں کتنی سیڑھی ہوتی ہے ساتھیوں؟ آج دیکھ لیں آپ، ایک جی 20-22 ہے بات، لوگ بلڈنگ کے کام کرنے والے ان کو معلوم ہے کہ نہیں، 18 19 20 21 اتنا ہی رہتا ہے نا۔ 18 19 20
کو چلیے 20 سیڑھیاں مان لیجئے، اب 20 کو آپ 6 سے ضرب کریں گے تو کتنے منزلہ بنیں گے ساتھ؟ جی 300 منزلہ بنیں گے۔ کتنے؟ 300 منزلے کا مقام آپ کو ملنے والا ہے کب؟ جب آپ قرآن مجید کو یاد کریں اور اس کو مطابق عمل کریں۔ آج تک دنیا میں ایسی کوئی منزل، کوئی بلڈنگ تیار، لیکن ایک بات اور سوچنے کی ہے، یہ جو بلڈنگیں بنتی ہیں کن لوگوں کے لیے جن کی لمبائی کتنی ہے؟ 6 فٹ 5 فٹ 5 فٹ کتنے ہاتھ ہوگی؟ جی 4 ساڑھے 4 کہاں 4 ساڑھے 4 5 ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جنت میں جب جائیں گے تو ان کی لمبائی کتنی ہوگی ساتھیوں؟ 60 ہاتھ ہوگی۔ ذرا سوچیں تو گویا 5 کو 60 سے کتنی نسبت ہے؟ 12 کی نسبت۔ گویا ایک مثال دے رہا ہوں میں، ورنہ جنت کی جو چیزیں ہیں مالا عین الرات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے خیال میں وہ کتنا اونچا منظرہ ہوگا نہیں جان سکتا، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ تو گویا سب سے کم درجے کی جو منزل ہو، بلڈنگ درجہ ہوگا، ایک منزلہ ہوگی، وہ دنیا کے منزلہ کے مقابلے میں کم سے کم 12 گنا زیادہ ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ساتھیوں رمضان کا مہینہ بڑی فرصت کا مہینہ ہے، خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو اپنا کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کو قرآن یاد کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ زیادہ نہیں، آخر کے آپ صرف 2 پارہ یاد کر لیں بس۔ کتنا؟ اور اس 2 پارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ تقریباً 2000 آیتیں ہیں ساتھ۔ کتنا؟ 2000 آیتیں۔ اس 2 پارے میں 29 اور 30 کا، یہ کوئی مشکل ہے ساتھیوں 2 پارے یاد کرنا؟ آج یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم میں صرف عام لوگ نہیں جو دیندار مانے جاتے ہیں، اگر ان کو آج سے 10 سال پہلے صرف آدھا پارہ یا 1 پارہ قرآن یاد تھا تو آج اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، ویسا ہی نہیں سکتا۔ ورنہ آدمی سوچ لے کہ ہر سال کم سے کم آدھا پارہ تو ہم یاد کریں گے پورے سال میں، کوئی مشکل ہے ساتھیوں؟ آدھا پارہ مشکل ہے؟ نہیں مشکل۔ 1 پارہ کوئی مشکل ہے یاد کرنا؟ تو سال بھر میں اپنا برنامہ یہ کیوں نہیں بنا لیتا کوئی آدمی کہ کم سے کم ہم آدھا پارہ یا 1 پارہ ہر سال یاد کریں، اور اس کو یاد کر لینا، اس کو محفوظ رہنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا ساتھیوں؟ جتنی آیتیں آپ یاد کرتے جائیں گے، اس دنیا کی سیڑھی کے مقابلے میں 12 گنا لمبی اور چوڑی سیڑھی کا منزلہ آپ کو کہاں ملے گا؟ جنت کے اندر ملنے والا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں، یہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے۔ اسی لیے علماء قرآن مجید میں رمضان المبارک میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ حتیٰ کہ حدیث رسول کو بھی پڑھانا چھوڑ دیتے، صرف قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کی یہ رمضان المبارک کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک اہمیت اور ہے ساتھ، ذرا غور کریں۔ رمضان المبارک اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو اس کا دین مکمل نہیں۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہمارے دین کا کیا ہے؟ ایک رکن ہے نا۔ ہمارا دین کیا ہے ساتھیوں؟ اسلام ہے نا۔ اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ جی اسلام کے، ہمارے دین اسلام کے، میں صرف اسلام نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے دین اسلام کے کتنے درجے؟ جی 3 درجے ہیں۔ شبہ ہے لوگوں کو، وہ کون سے درجے ہیں ہمارے دین اسلام کے؟ اللہ کے بندے، اسلام، ایمان اور احسان، یہی تو ہے 3 درجے نا۔ ہمارا دین کیا ہے ساتھیوں؟ یہی اسلام ہے نا۔ اس کے درجے کتنے ہیں؟ 3 درجے۔ ایک اسلام، اس کا ایک کا نام ہے، دوسرے کا نام
ایمان ہے اور تیسرے کا احسان ہے. تو جبرائیل سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور اسلام کے کتنے رکن ہیں ساتھیوں؟ جی 5 رکن ہیں. ان میں ایک رکن شہادتین ہے. دوسرا نماز کی 5 وقت کی نماز. ہاں یہ نہ کہیے کہ نماز, ورنہ کہتے ہیں نماز تو پڑھتے 3 وقت کی پڑھتے بھائی, 4 وقت پڑھتے, پوری شاگرد نہیں پڑھی جاتی. تو جو آدمی سن لے اچھی طریقے سے, جو آدمی 5 نہیں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بے نمازی. وہ کیا ہے؟ بے نمازی ہے. وہ چاہے جتنی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو کر نماز پڑھتے, وہ نمازی نہیں. جو آدمی 5 میں 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی بے نمازی ہے. اور یہ تو دنیا میں ہوتا ہے ساتھیوں. ایک ٹھیکے دار ہے, ٹھیکہ لے لے ایک بلڈنگ بنانے کے لیے کہ اس میں اتنے کمرے بننے چاہیے, اتنی کھڑکیاں اور یہ ہونا چاہیے. اگر آدھا بنائے اور آدھا چھوڑ دے, پیسہ دے گا اس کو؟ نہیں دے گا پیسہ. یا آپ جو ہے لوگوں کی گاڑیاں تیار کرتے ہیں, آپ انجن خوب اچھی طریقے سے بنائیے, اس کو فٹ نہ کیجیے, تاکہ پیسہ کوئی دے گا؟ نہیں دے گا. اس کا مطلب مکمل جب تک نہیں ہوگا پیسہ نہیں ملنے والا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. ایسے جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیا ہے ساتھیوں؟ نمازی نہیں, بلکہ کیا ہے وہ؟ بے نمازی. اور بے نمازی کا جو انجام ہے وہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. شہادتین ہے, 5 وقت کی نماز ہے, اور زکوٰۃ ہے, اور جی رمضان کو تو پیچھے کر دے رہے ہیں. زکوٰۃ اور حج ہر آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ اور حج جو ہے ہر آدمی پر فرض نہیں ہے. لیکن روزہ, جی روزہ فرض ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے؟ جی رمضان کا روزہ فرض ہے. لہذا آپ یہ کہیے کہ اس وقت بڑی گرمی ہے, اب ایسا کرتے ہیں کہ اس سال ہم روزہ بھی گرمی میں نہیں رکھتے ہیں, جب موسم ٹھنڈا ہوگا تو روزہ رکھ لیں گے. تو قبول ہوگا آپ کا؟ نہیں. رمضان میں روزہ رکھنا ہے, الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ رمضان المبارک کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے کا روزہ رکھنا ہمارے ایمان کا کیا قرار دیا گیا. ساتھیوں اس طریقے سے رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے جو میں آج سوچ رہا تھا جب سے شیخ نے کہا ہے, بڑی اہم چیزیں 13 اہمیت مجھے ملی ہے کہ 13 رمضان المبارک کی 13 فضائل اور 13 بڑے اہمیت کے ہیں. میں صرف گناتا ہوں اس لیے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ان میں سے یہ ہے کہ رمضان بندوں کے گناہوں کا کفارہ, جیسا کہ بھی شیخ بیان کر رہے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چوتھی چیز یہ ہے, اس مبارک مہینے کا اہتمام کرنے والا انسان, اس مبارک مہینے کے روزے کا اہتمام کرنے والا انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء اور صدیقین اور شہداء کا مقام عطا کرتا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عمرو بن مرہ جوہنی کی روایت ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے آؤں, 5 وقت کی نماز پڑھوں, رمضان کا روزہ رکھوں اور قیام کروں, رمضان کا روزہ رکھوں اور تراویح پڑھوں, تو ممن انا میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا شمار صدیقین اور شہداء میں ہے. رمضان المبارک کی ایک اہمیت یہ ہے ساتھیوں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام دروازے, جہنم کے تمام دروازے, شرکت شیطانوں کو جگہ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس مبارک مہینے میں ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کرنے والے پیچھے رہ. لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ساتھیوں رمضان المبارک کی ایک اہمیت اور فضیلت ہمارے نزدیک بڑی اہم ہے. وہ کیا؟ آج ہمارے بھائی جو جشن منایا کرتے ہیں شاید ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی, ورنہ ایک بدعت اور ایجاد ہو جائے.
اس لیے کہ میلاد مناتے ہیں ہی نہیں مناتے، رجب کی 27ویں تاریخ کو شب معراج مناتے ہیں ہی نہیں مناتے، اور شب برات کا اہتمام کرتے ہی نہیں کرتے، لیکن آج تک کسی کو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جس مہینے میں ملی، آپ کو نبوت سے جس مہینے میں جس رات کو سرفراز کیا گیا تھا وہ کب تھا؟ رمضان المبارک میں تھا۔ آپ کو نبوت کس مہینے میں ملی؟ میرے نزدیک رمضان کی یہ سب سے بڑی اہمیت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محمد ابن عبداللہ کے طور پر اپنا قدوہ نہیں مانتے، اپنا قدوہ کس لیے مانتے؟ کیا محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ جب تک محمد ابن عبداللہ رہے کافروں کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں، سارے کافر آپ سے محبت کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اختلاف کب شروع ہوا ہے؟ جس دن سے آپ محمد رسول اللہ بن گئے ہیں۔ تو گویا مسلمانوں کے لیے سب سے اہم، آپ کی پیدائش سے زیادہ اہم کون سی رات ہے؟ جس رات آپ کو، مجھے ڈر ہے کہیں آئندہ سال سے ہی بدعت نہیں ایجاد ہو جائے۔ ایک بار میں الہ آباد اسٹیشن سے اترا اور جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں عام طور پر نماز پڑھتا تھا، تو دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا خوبصورت سا اشتہار لگا ہوا ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش یا یوم وفات سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ کچھ وقت کٹ گیا تھا تیری یاد کے بغیر، کچھ وقت کٹ گیا تھا تیری یاد کے بغیر، مجھ پر تمام عمر وہ لمحے گرا رہے، یعنی اب تک ہم نے آپ کا عرس نہیں منایا تھا، یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی ہے جس کا افسوس ہمیں ہے۔ تو کہیں آئندہ سال سے یہ نہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم رسالت جو ہے اس دن بھی جشن منائے جانے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں، رمضان المبارک کی سب سے اہم اور بڑی اہمیت فضیلت میرے نزدیک یہ ہے، یا بڑی اہم فضیلتوں میں سے میرے نزدیک یہ ہے کہ اسی مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے سرفراز کیا گیا؟ نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آپ کو نبوت کس صورت سے ملی ہے ساتھیوں؟ جی کس صورت سے ملی؟ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ نازل کر کے آپ کو نبی بنایا گیا ہے نا، اور یہ کب نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک مہینے، وہ 25ویں رات تھی، 27ویں تھی، 21ویں تھی، اللہ بہتر جانتا۔ جو حدیث ہم نے حضرت احمد کے حوالے سے نقل کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 25ویں رات تھی، اس لیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے رمضان کی 24 تاریخیں گزر جانے کے بعد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21، کسی سال 23، کسی سال 25 اور کسی سال 27، لیکن زیادہ تر یہ رات کب ہوتی ہے؟ 27 کو ہوا کرتی ہے، واللہ عالم۔ اللہ کل حال ساتھیوں، میں آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا، جس روزے کا رکھنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ ذرا دو باتوں پر آپ توجہ دیں، دو بات۔ کوئی کام کرنے کے رہے بات روزہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ واجب؟ فرض نہیں ہے، فرض ہے نا، ہر انسان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر، کہ کسی کو فرصت ہے، اس سے فرصت کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا کفارہ دے، لیکن فرصت اللہ یہ کہ بے عقل ہو، مجنون ہو اور پاگل ہو تو اس کو اس سے فرصت ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے تاکہ ہمیں رغبت ہو، ہماری خواہش ہو، دو چیزیں ہمیں اور آپ بتائیں۔ ایک چیز تو یہ بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، جس کا کچھ فائدہ ہمیں ابھی شیخ سمجھا رہے تھے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ روزے کی حکمت کیا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ جیسا رمضان ہونا چاہیے ہم نے ویسے رمضان کی قدر نہیں جانی، جیسا رمضان ہونا چاہیے ہم نے ویسے رمضان کو نہیں سمجھا۔
آج روزہ ہمارے اوپر بہت مشکل ہے. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی گرمی کا موسم ہے, روزہ ہم کیسے رکھ پائیں گے, اور کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان کیا ہے جی ڈما ڈول ہو رہا ہوگا کہ چلو بھائی اللہ غفور الرحیم. یہ بڑا آسان سا لفظ ہے کہ نہیں لفظ, اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ تو جانتا ہے نا کہ ہمارا کام کتنا مشکل ہے. اگر کریں گے نہیں تو بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے, ہے کہ نہیں؟ یہی لوگ کہتے ہی نہیں کہتے. اور ہمارے بنگلہ دیش کے اندر ایک اور بدعت ایجاد, وہ کیا ہے, یہاں عام طور پر کام کرنے والے جو پیسے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, لہذا ہم بنگلہ دیش میں ایک مسکین کو پورے مہینے کا ہم کھانا کھلا دیں گے. ظاہر بات یہ ان کے لیے آسان, اور یہ بدعت ہے, یہ قطعاً جائز نہیں. اگر کوئی جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی جائز سمجھتا ہے تو کیا ہے, یہ کفر ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ روزہ ہمارے اوپر کیوں مہنگا پڑ رہا ہے, کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟ وجہ اس کی ہے ساتھیوں کہ ہم نے چند باتوں پر توجہ نہیں دی. اگر ہم چند باتوں پر توجہ دے لیں تو روزہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. اور یہی چند باتیں میں نے پچھلے ہفتے اپنے بھائیوں کو بریدہ جلوس کے سامنے کہا, اور آج اس کی کچھ باتیں مکمل نہیں تھی, ایک مکمل وہ تو 100 گھنٹے کا درد تھا, لیکن اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر اس پر ہم اور آپ توجہ دے لیں. اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور اپنے دعات کو, اس کے بعد آپ تمام لوگ, کہ اگر ان باتوں کا ہم اہتمام کر لیں تو ہمارے لیے روزہ رکھنا نہ صرف آسان ہوگا ساتھیوں, بلکہ روزہ رکھنے میں ہمیں اور آپ کو ایک لذت ملے گی, ہمیں آپ کو ایک لذت ملے گی. اس لیے ساتھیوں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے عقیدے کی یہ اصلاح کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی آمد اور اس کے استقبال کے لیے ہم تیار ہیں, ہم اس کے آنے کے لیے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ بتائیے اگر آپ کے ہاں کوئی بڑا آدمی آنا چاہتا ہے اور آپ کو ایک ہفتے ایک مہینہ پہلے سے معلوم ہے, لیکن اور یہ بھی بات ہے کہ آپ اس کا آنا پسند نہیں کرتے, یہ میں نیچے آگے بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ آئے گا اور ضروری اس کا استقبال کرنا ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ تیار ہیں؟ آپ کے اوپر بھاری نہیں پڑے. لیکن اچانک آ جائے تو, یا آپ تیار نہ رہیں تو آپ کے اوپر کیا ہے, بھاری پڑے گا. تو رمضان المبارک کی آمد کے لیے ہمیں اور آپ کو ذہنی طور پر, ارادے کے طور پر, جذبات کے طور پر ہمیں اور آپ کو تیار ہے. یہ پہلی چیز ہمیشہ دھیان ہے. دوسری چیز ہم یہ دیکھیں کہ یہ رمضان کا روزہ ہمارے ایمان کا کیا ہے, ایک حصہ, ہمارے اسلام کا ایک رکن ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو دائرے اسلام سے ہم اگر خارج فرض سمجھتے ہیں لیکن عمل نہ کرے دائرے اسلام تو خارج نہیں ہوگی, لیکن بہت بڑے سوال کا ہمیں جواب دینا ہوگا. تو پہلی چیز ہم اور آپ یہ سوچیں کہ آخر یہ جو روزہ ہے ہمیں کس نے حکم دیا روزہ رکھنے؟ جی اللہ تعالیٰ. میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی انسان کا باپ اگر اسے کچھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو, کسی کا استاد اسے کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے, یا دور نہ جائیے یہاں آپ کا کفیل اور فورمین آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے ضروری ہے کام کرنا, یہ کہتے ہیں جی, یہ کہتے ہیں آپ کہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو سوچیں آپ کو روزہ رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ سے بڑی بھی کوئی ذات ہوگی ساتھیوں؟ جی کوئی بڑی ذات ہوگی. اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں, اللہ پر کوئی احسان نہیں. اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ روزہ جیسی عظیم عبادت کا جس میں بہت فائدے
اس عظیم عبادت کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ہم ذرا اس پر غور کریں کہ روزے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ ساتھیوں یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ثواب بغیر حساب کے رکھا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی نہ آپ کو برابر سرابر ملے گا، نہ 10 گنا ملے گا، نہ 700 گنا ملے گا، بلکہ کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد عمومی زیادہ تر علماء کے نزدیک روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے اجر سے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کل عمل ابن آدم علیہ، انسان کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، الا الصوم، روزہ میرے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ میرے لیے۔ کس معنی میں روزہ میرے لیے ہے ساتھیوں؟ اس کا کئی مفہوم ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے جس پر کم لوگوں نے توجہ دی، حافظ ابن حجر نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، یعنی کھاتا نہیں۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار قسم کھا لیا کہ مستا کے اوپر صدقہ اور خیرات نہیں کرنا، حالانکہ رحم کرنا، معاف کرنا یہ کس کی اصل صفت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو گویا بندے نے جب کھانا اور پینا چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔